الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين وهدانا إلى الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإشاعة الدين المتين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرمائے. سابقہ موضوع ذکر اولیاء کی تیسری قسط جناب کے سامنے بیان کروں گا. سبحان اللہ. دو قسطوں میں
پہلی دو قسطوں میں قرآن و احادیث کی روشنی میں اولیاء اللہ، مقربین اور برگزیدہ لوگوں کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جناب کے سامنے چند باتیں بیان کر چکا ہوں۔ آج تیسری قسط میں ان لوگوں کے بارے میں وہ حقیقت بیان کروں گا جس کو دنیا کائنات نے تسلیم کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا اولیاء اللہ، مقربین، ان کو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ میرے تیرے جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کا اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمیں تو بھول گیا نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے خاص کر اپنے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کے بارے میں مولا تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ آپ کو میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ کو میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ جو مولا نے فرمایا کہ اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ اپنے لیے پیدا فرمانے کا مقصد و مفہوم کیا بنتا ہے؟ مولا تعالی نے فرمایا ہے موسیٰ آپ کو ہم نے اپنے لیے پیدا فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو ہم نے اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ جو آپ کا دین تھا، آپ کی شریعت تھی، جو آپ پہ کتاب نازل فرمائی گئی تھی، مولا تعالی نے بتایا کہ موسیٰ آپ کو ہم نے اپنی کتاب، اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے احکام کی خدمت اور سربلندی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو لہذا قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی صرف اپنے لیے پیدا فرماتا ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا۔ اب یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں یہی معنی وہاں جو قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں بیان فرمایا، ان کے لیے یہی معنی حدیث رسول میں موجود ہے۔ توجہ ہے؟ اب قرآن نے یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ خاص اللہ کے لیے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے احکام، دین، شریعت، اتاری گئی کتاب کی خدمت اور سربلندی کے لیے آتے ہیں۔ یہ قرآن نے بتا دیا۔ اب حدیث رسول سناؤں۔
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ صرف اپنے لیے پیدا فرمایا ہوتا ہے. ان اللہ تعالی، یہ حدیث رسول ہے، ان اللہ تعالی یغرس فی ھذا الدین غرسا ویستعملهم فی اطاعتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا نامدار فرماتے ہیں، فرمایا بے شک اللہ جل شانہ یغرسو فی ھذا الدین، اس دین میں کچھ پودے اگاتا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے فی ھذا الخلق، بے شک اللہ تعالی اس مخلوق میں کچھ پودے اگاتا ہے. سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے پودے ہیں جن کو اللہ نے لگایا ہے، جن کو اللہ اگاتا ہے، پھر ان کو اپنی اطاعت میں استعمال فرماتا ہے. محدثین فرماتے ہیں، فرمایا ان پودوں سے مراد اللہ کے ولی ہے، اولیاء اللہ ہے. ان پودوں سے مراد وہ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی صرف اپنے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے. یہ وہ پودے ہیں جو خود رب ذوالجلال کے لگائے ہوئے ہیں. یہ خالق کائنات نے خود لگائے. اب وہ پودا کس سے کیا ختم ہو سکتا ہے، یا کوئی اس پودے کو کیا اکھیڑ سکتا ہے جس کے لگانے والا خود رب ذوالجلال ہو. آقا نامدار کے اس فرمان مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کے دشمنوں سے دنیا بھر جائے نا، ان کو پھر بھی کوئی نہیں ختم کر سکتا. کیوں؟ جس پودے کو خود وحدہ لا شریک لگائے، پھر اس کی حفاظت خود فرمائے. اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں، فرمایا تیری اوٹ پناہ بلایا ہو نہیں تجھ سجدہ، تیری اوٹ پناہ خدایا ہو نہیں تجھ سجدہ، جس دیوے لو تو آپ بالے او قد کسے تھی بجیلا، جس دیوے لو تو آپ بالے او قد کسے تھی بجیلا. یہی وہ لوگ ہیں، قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ نظام بنایا ہے.
یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے رب ذوالجلال دنیا والوں کو رزق دیتا ہے، یہی وہ پودے ہیں جن کے ذریعے اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی مشکلیں آسان فرماتا ہے، یہی وہ پودے ہیں، یہی رب ذوالجلال کا لگایا وہ گلستان ہے، یہی وہ باغ ہے جس کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے۔ میں یہ بات بھی حدیث سے ثابت کر کے سناتا ہوں، دشمن زیادہ ہے نا اولیاء اللہ کے، ہاں تاکہ پھر یہ کوئی نہ کہے کہ مولوی جو ہے نا خود سے بات لگا گیا اور کوئی حوالہ نہ دیا۔ حدیث رسول سناتا ہوں، میرے آقا نامدار نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی حتی تقوم الساعہ۔ آقا نامدار نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک گروہ ایسا ہے طائفہ کہ جس کو قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکے گا، یہ قیامت تک رہے گا، حتی تقوم الساعہ، یہ لوگ قیامت تک رہیں گے۔ اس روایت کے ماتحت اگرچہ اقوال مختلف ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو گروہ ہے نا، یہ کس گروہ کے بارے میں آقا نامدار نے بیان فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں اس گروہ سے مراد یہی اولیاء اللہ کا گروہ۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت سناؤں، قربان جاؤں، حضرت ابن عمر کے حوالے سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ ہیں فیہم یحیی ویمیت ویمت ویمطر ویدفع البلاء۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ موت اور زندگی دیتا ہے۔ فیہم یحیی و یمیت، یہی لوگ ہیں جن کی برکت سے زندگی اور موت ملتی ہے۔ ارے بھائی موت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہ سمجھنا کہ برکت سے موت۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ موت فنا ہے، لیکن اگر موت نہ ہوتی نا تب پتہ چلتا کہ موت کتنی بڑی دولت ہے۔ زندگی بھی رحمت ہے، موت بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی جب بندہ 60-70 کو پہنچ جاتا ہے نا، 80 کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی سے دنیا والے متنفر ہو جاتے ہیں۔ خود اپنی اولاد، جو اپنی جنی اولاد ہوتی ہے نا، وہ بھی کہتی ہے یار پتہ نہیں بابا کس دن جان چھوڑے گا، ساری رات کھانستا رہتا ہے۔ اب بھائی یہ تو 70-80 کی بات ہے، آپ سوچو ذرا کہ موت اگر نہ ہوتی تو ہمیں تو اپنی اولادوں نے کھینچ کے گلیوں بازاروں میں ڈال دینا تھا۔ اور اس دنیا میں جو ہنگامہ کھڑا ہوتا نا اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالی کی شان ہے، اس نے پردہ بنا دیا ہے
توجہ نہیں فرمائی. اس نے پردہ بنا دیا، یہ اس کی شان ہے، اس کی رحمت ہے. آقا نامدار فرماتے ہیں، فرمایا انہی لوگوں کی برکت سے زندگی ملتی ہے، موت ملتی ہے، انہی لوگوں کی برکت سے بارشیں آتی ہیں. وَيُنبِتُ، اور انہی لوگوں کی برکت سے فصلات اگتی ہیں. وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ، انہی لوگوں کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں. آج جب ہم پہ مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، ہم ایسے تو نہیں داتا حضور چلے جاتے. بھائی یہ ہمارا بنا نظام نہیں ہے، اس کا سبق ہمیں اپنا اسلام پڑھاتا ہے. ہاں یہ ہمیں اس کا سبق جو ہے نا، یہ حبیب خدا نے پڑھایا ہے. جب انہی کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں. یا اگر ابن عمر سرکار کا ہی قول ہو، توجہ نہیں فرمائی. ہاں اس میں اگرچہ کلام ہے کہ اگرچہ یہ صحابی رسول کا ہی قول ہو، تو پھر بھی صحابی رسول کا عمل رسول اللہ کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انہی لوگوں کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں. ہم اسی لیے تو ان کے قریب جاتے ہیں. جب مصیبت آ جائے، کوئی مشکل میں ہم پڑ جائیں، تو پھر ہم کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ راستہ ہمیں حبیب خدا اور حبیب خدا کے صحابہ نے دکھایا کہ جب ہے یہی جن کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو پھر ہم لوگ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مصیبت جلدی دفع ہو جائے، ہماری مشکلیں جلدی آسان ہو جائیں. تب جا کے پھر ہم ان لوگوں کی درباروں پہ اور ان لوگوں کے قرب میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے تو اعمال ہیں گندے، ہمارے تو کرتوت ہیں گندے، ان لوگوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور یہی جو مانگنا ہے نا، یہی جو مانگنا ہے نا، اس مانگنے کا جو طریقہ اور راستہ دکھایا گیا ہے، سلطان باہو بھی اسی راستے کی طرف رہنمائی کروا. اب کیا ہے، وہ کہاں پہ بغداد شریف اور کہاں پہ سرزمین جنگ، اور کتنا عرصہ بیت چکا ہے، حضور غوث پاک تشریف لے جا چکے. اب لوگ کہتے ہیں نا یہ تو مر گئے، یہ تو ختم ہو گئے، یہ تو ختم ہو گئے. ارے میں بتاتا ہوں ان لوگوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے، وہ بھی قرآن سے. سنا دو. ہاں جن لوگوں کو ایمان کی فکر ہوتی ہے نا، جو اللہ کے دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں نا، جو قدم بڑھاتے ہیں اللہ کے احکام اور دین کی خدمت کے لیے، پھر ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے جیسے قرآن نے ہمیں بیان فرمایا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنا دین ایمان بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا تھا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں کی بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے.
وہ کون لوگ تھے؟ ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف۔ یہ کچھ موضوع ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا، کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے نا، دشمن وہ چون چرا سوال اعتراض یہ اٹھاتا ہے نا، ہاں؟ اور سب سے بڑی دلیل تو اللہ کا قرآن ہے، اس لیے یہ بات قرآن سے ثابت کر رہا۔ اب وہ لوگ نکلے دین ایمان بچانے کے لیے، ظالم بادشاہ آیا، وہ کہتا تھا جو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے اسے قتل کر دیا جائے، جو اپنا ایمان نہ چھوڑے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ چند لوگ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے، جا کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے ان کی شان میں پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ مر گئے، وہ چلے گئے، میں کہتا ہوں ارے اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ، اچھل کے جاؤ، تیری جان انگریزی کتابوں سے چھوٹے تو قرآن پڑھے۔ تیری جان ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا سے چھوٹے تو تجھے قرآن سمجھ میں آئے۔ اب مولا تعالیٰ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا گنتی کے کئی برس، گنتی کے کئی برس ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی۔ تھپکی کس نے دی؟ تھپکی دینے والا خود فرما رہا ہے فَضَرَبْنَا، ہم نے تھپکی دی عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پہ، فِي الْكَهْفِ، ایک غار میں، سنین عددا، گنتی کے کئی برس۔ پھر اس کے بعد ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ مولا فرماتا ہے، فرمایا پھر ہم نے ان کو اٹھایا، پھر ہم نے اٹھایا تاکہ ہماری نشانیاں واضح ہو جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ اس کا جواب بھی اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے قرآن نے دیا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا وہ غار میں 309 اوپر 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9 اوپر، یعنی 309 سال۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو سلایا، غار میں سلایا، 309 سال نہ کھایا نہ پیا نہ حرکت کی نہ اٹھے نہ بیٹھے، لیکن قربان جاؤں یہ اللہ کا قرآن ہے۔ مولا فرماتا ہے، فرمایا ہم نے ان کو 309 سال سلایا پھر اٹھایا۔ ارے جسم کی کیا بات کرتا ہے،
یہ جسم کے گلنے کی تو بات کرتا ہے، جسم تو دور کی بات ہے، اللہ نے ان کے پیسے بھی سلامت رکھے تھے، تو جسم کی بات کرتا ہے۔ اور دیکھ مولا کی شان دیکھ، جب اٹھے نا 309 سال سوتے رہے، اتنا عرصہ بعد جب اٹھے قال قائل منهم کم لبثتم، انہی میں سے کہنے لگا، انہی میں سے ایک کہنے لگا یار ہم کتنے سوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کم لبثتم، ہم کتنے سوئے؟ اس کا مطلب ہے جب اللہ سلائے پھر اللہ جگائے، سونے والے کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ایک ہی رات سویا ہو۔ ہاں کم لبثتم یہ سوال بتا رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قال قائل منهم کم لبثتم، انہی میں سے ایک بولا ہم کتنے سوئے؟ اب کپڑے بھی سلامت، کیوں؟ کیا وہ ننگے اٹھے تھے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ کپڑے بھی سلامت، جسم بھی سلامت، ان کے پاس جو جمع پونجی جوڑ کے پیسے تھے ربے کے ناصر نے ان کو بھی سلامت رکھا تھا۔ جب انہی میں سے اپنے پیسوں میں سے چند پیسے لے کے باہر آئے، دیکھا کتے کی ہڈیاں بوسیدہ ہوئی پڑی ہے، نظام سارا بدلا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے یہ دنیا کو کیا ہو گیا، یہ ہمارے کتے کو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے جب سلانے والا بھی اللہ ہو، جگانے والا بھی خود خدا ہو، وہ تو کپڑا بھی میلا نہیں ہونے دیتا، وہ جسم کی بات کرتا ہے۔ ہاں ارے یہ ان کے اجسام کی برکت ہے، ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، خدا تو اللہ نے تو اسے بھی 309 سال تک سلامت رکھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ دوستان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غار میں اور قبر میں کتنا کچھ فرق ہوتا ہے؟ جو غار ہوتی ہے نا اسے بنایا نہیں جاتا، یا وہ خود بخود بن جاتی ہے، یا کوئی جانور بنا لیتا ہے، یا پہاڑ کی غار کوئی وہ کیسے ہی بن، اس میں قبر والی ترتیب نہیں ہوتی نا، صرف اس میں قبر والی ترتیب نہیں ہوتی، قبر میں ترتیب ہوتی ہے، غار میں ترتیب نہیں ہوتی، ہے تو وہ بھی بند ہے تو یہ بھی بند ہے، وہ بھی زمین میں ہے یہ بھی زمین میں۔ ارے اللہ کا بندہ تجھے قرآن نہیں نظر آتا؟ تو اندھا ہو چکا ہے، ادھر 309 سال اللہ خود سلائے پھر خود جگائے، اور جن کی حفاظت رب غار میں کر سکتا ہے، قبر میں اس کی قدرت کی پہنچ نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جو رب غار میں ان کی حفاظت فرما سکتا ہے، قبر میں بھی اسی رب کی حکومت چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ دنیا جہان کی ہر چیز
اسی رب کی حکومت اور بادشاہی پکڑ اور گرفت میں ہے کہ جس رب نے غار میں 309 سال سلا کے پھر جگایا، کپڑے بھی سلامت، پیسے بھی سلامت، جسم بھی سلامت، اور سونے میں کوئی تنگی تکلیف بھی۔ اللہ اکبر کبھی یار اندازہ لگاؤ، یہ قرآن ہے بھائی، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اور مومن کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ 309 سال سلایا، تکلیف نہیں ہوئی، کپڑے نہیں پھٹے، پیسے بھی پرانے، وگرنہ 309 سال کیا وہ پیسے یا کاغذ ہوں گے یا سکے ہوں گے، دو ہی حال ہے نا، تیسرا تو حال ہی نہیں ہے نا، یا کاغذ کے ہوں گے یا سکے ہوں گے۔ اگر سکہ ہے تو بھائی مٹی تو اس کو بھی ہضم کر جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ وہ کوئی بھی دھات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سکہ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ ایک عرصے تک مٹی میں رہے نا، مٹی اسے ہضم کر جاتی ہے۔ کاغذ ہو، کاغذ کو بھی ہضم کر جاتی ہے۔ لیکن مولا نے بتایا ہے، یہی تو واقعہ قرآن میں بیان، جب وہ پیسے لے کے آئے نا بازار میں، تو وہ نان بائی کو دیے، روٹی والے کو دیے نا، تو وہ تو دیکھ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا ہے یہ تو اس دور کے پیسے نہیں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی۔ رب اگر وہ تھے سکے تو مولا نے انہیں زنگ نہیں لگنے دیا، رب ذوالجلال نے انہیں زنگ آلود نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ تھا کاغذ پہلے نہیں ہوتا تھا، ابتدا میں یہ کرنسی نوٹ جو ہے یہ سکے کی صورت نہیں آئی، اگر بالفرض کاغذ بھی تھا تو مولا نے اسے گلنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو اقبال فرماتے ہیں، فرمایا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جو ہے ارے بھائی 309 سال وہ خالق حقیقی مالک کل اگر اپنے بندوں کی 309 سال حفاظت فرما سکتا ہے، پھر ان کو اسی حال میں دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو کیا قبر میں اس رب کی حکومت نہیں چلتی؟ قبر اس کی قدرت سے دور ہے؟ اگر یہی بات قرآن مجید کی سمجھ آ جائے نا تو اولیاء کے دشمن ختم ہو جائے۔ ہاں، جو 309 سال سلا کے پھر اٹھا سکتا ہے نا، وہ قبر میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اسی بات کی طرف تو پیر باہو نے اشارہ فرمایا، کہاں بغداد شریف، کہاں سرزمین جنگ،
اور پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ آواز نہیں جاتی، آواز بھی جاتی ہے. ہاں یہ دلیل بھی صحابی رسول کے عمل سے ثابت کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم کہاں بیٹھے ہیں اور حضرت ساریہ کہاں لڑ رہے ہیں؟ فاصلہ کتنا ہے؟ 1500 میل. کتنا؟ 1500. یہ فاروق اعظم یہ وہی ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے. آپ مدینے میں ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، 1500 میل دور حضرت ساریہ مقام نہاوند پہ جنگ لڑ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم خطبہ دیتے دیتے اچانک فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل الجبل. سننے والے حیران ہو گئے. کیوں بھائی؟ سننے والے بھی تو عربی دان تھے نا. سنانے والے بھی عربی دان تھے، سننے والے بھی. جب آپ نے یہ جملہ بولا نا تو لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے اس جملے کا نہ پیچھے سے کوئی تعلق ہے نہ آگے سے کوئی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ منبر پہ بیٹھے بیٹھے نا فرماتے ہیں، یا ساریہ، مدینے سے آواز لگائی، اے ساریہ الجبل الجبل، او پہاڑ میں پیچھے رک جا. جب آپ نے یہ جملہ بولا نا لوگ حیران ہو گئے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ حضرت فاروق اعظم سرکار جو ہے نا بوڑھے ہو گئے. کیا ہو گیا ہے؟ ہاں بوڑھے ہو گئے. لیکن سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جب ساریہ واپس آئے اس سے پوچھ لینا یہ میں نے کیا بولا ہے. حضرت ساریہ واپس آئے. آپ جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت ساریہ نے فرمایا میرے اوپر دشمن حملہ کر رہا تھا، قریب تھا کہ میں اس کے حملے کی زد میں آ جاتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آواز مجھے ایسے پہنچی جیسے آپ قریب کھڑے ہو کے مجھے بلا رہے ہیں. فرمایا ان قریب میں شہید ہو جاتا، لیکن سیدنا فاروق اعظم کی آواز پہنچی. آپ نے مجھے فرمایا آپ کی بات سن کے میں نے پہاڑ کی اوٹ لی جس سے صدقے میں اللہ نے مجھے دشمن سے بچا لیا. یہ ادھر تیرے آلات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں جی، یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر کنیکٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، حضرت ساریہ نہاوند کے مقام پہ جنگ لڑ رہے ہیں. وہ 1500 میل پہ دور بیٹھ کے جب بولتے ہیں نا تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں نے ایسے سنا جیسے فاروق اعظم میرے ساتھ کھڑے ہوئے. یہی تو کمال ہے نا. ہاں جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے نا، اللہ اکبر، یہ پھر زبان سے نکالتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر پوری فرما دیتے ہیں. اسی طاقت کو پیر باہو نے بیان فرمایا ہے. جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے تو پھر کیا ہے؟
پیر باو فرماتے ہیں زبان تو میری کون برابر ہے، زبان تے میری کون برابر تے موڑا کم قلم دے ہوں، یعنی کی مطلب؟ پیر باہو فرما رہے ہیں موڑا کم قلم دے ہوں، یعنی تقدیر کا مالک بے شک رب ذوالجلال ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا وہ اپنی تقدیریں بھی موڑ دیتا ہے۔ سنا دو میں شہبازی کراں پروازہ میں شہبازی کراں پروازہ بچی افلاک کرم دے زبان کا میری کل برابر کم قلم دے افلاطون دے رسول کے میں کے کس کم دے ہاتھ مجھے کئی لکھ کروڑ کر باہو دے منگلے اب جو بات میں کر رہا تھا یہ حضرت فاروق اعظم ہے جو 1500 میل دور بیٹھ کے حضرت ساریہ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ مدینے میں ہیں، وہ نہاوند پہ ہیں۔ اگر فاروق اعظم کی آواز بغیر کسی آلے کے رب ذوالجلال حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچا سکتا ہے نا، آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی رب ہے۔ وہ جنگ کی سرزمین کی آواز بغداد میں آرام فرما غوث پاک کے کانوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کہنے والا بھی ہو اور کوئی سننے والا بھی ہو۔ سننے والا میرا پیر غوث پاک ہو، فریاد کرنے والا سلطان العارفین پیر باہو ہو۔ اگر وہ فاروق اعظم کی آواز کو لے کے حضرت ساریہ تک پہنچانے پہ قادر ہے، آج بھی وہی رب ہے۔ وہ جنگ کی سرزمین سے پیر باہو کی آواز کو لے کے غوث پاک تک پہنچانے پہ قادر ہے۔ رہا مسئلہ وہ چلے گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اگر وہی رب 309 سال اصحاب کہف کو سلا کے پھر اٹھا سکتا ہے، آج بھی وہی رب ہے۔ وہ غار میں سلا کے اٹھانے پہ اصحاب کہف کے لیے قادر ہے، تو وہ میرے پیر غوث پاک کو اپنی قبر میں سلامت رکھنے پہ بھی قادر ہے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، جب ہم اپنے بزرگوں کے افعال اعمال اقوال کو دیکھتے ہیں نا، قسم خدا کی ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارا مسلک سچا ہے، ہمارا مذہب بھی سچا ہے اور ہمارا مسلک بھی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یہ اللہ کا قرآن، نبی پاک سرکار کے فرمان اور پھر صحابہ کے اقوال و اعمال بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلک حق پہ ہے نا، وہ اہل سنت و جماعت ہے، یہی مسلک ہے۔ اسی مسلک میں وہ طریقے پائے جاتے ہیں، وہ راستہ پایا جاتا ہے کہ جس راستے کی طرف حبیب خدا اور حبیب خدا کے یاروں نے راہبری فرمائی ہے۔ دعا کر رب ذوالجلال ہمیں اسی مسلک پہ مرتے دم تک قائم رکھے اور خاتمہ بالایمان کی دولت سے مالا مال۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔